جلوس میں نکلا وہ ذوالجنا علم کے جلوس میں کرو نذیر بڑھ کے زیارت حسین کی صلوات. اب تشریف لا رہے ہیں استاد الذاکرین شاعر بابا سید شفقت محسن قادری صاحب آف گجرات، جو اپنے مخصوص انداز میں قصائد اور فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. تشریف لا رہے ہیں سید شفقت محسن قادری صاحب اللہ. تو ان کا وقت ہے 1 گھنٹہ. نعرہ تکبیر، میرے انتہائی محترم معظم محتشم حضرات کرام، جڑے روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرما، میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول مؤدبانہ درخواست ہے کہ مومنین مومنات حاضرین و حاضرات جتھے جتھے تشریف فرما ایک بار پورے خوشب و خلوص کے نام شوق و شغف کے نام محبت، خلوص، عشق اور جذبات کا مظاہرہ کرتی ہوئی پورے بلند آباد کے نام مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات ایک چھڑک دے ہوئے سلوات کرو. منتظمین حضرات، میرے بچے نوجوان، بڑی روحانی تقویت حاصل ہوئی ہے کہ ساری نئی نسل نے سلسلہ آزاد ہے سنبھالے تاکہ اسی آرام نال اس دنیا کو مر سکیے کہ سارے بچے نے سلسلے اگے جاری رکھنے واسطے قصد کیتا ہے. بڑی روحانی تقویت ہوئی ہے. ہوں میں نہیں چاہتا کوئی آواز آوے جڑے تشریف لے آنے والے آ جا سن، بے شک تشریف لے آن، کوئی اس طرح دے عمل نہیں، کوئی آوے کوئی اٹھے تسی اس میں محسوس نہیں کرنا. میں جڑی گزارش کر رہا اس پاس سے غور فرمانا. پیارے دوستو، گو کہ مجمع مختصر ہے، اس سے کوئی شک نہیں، لیکن میں اپنی زندگی دے تجربے اور مشاہدے کی روشنی تھوڑے معززین دے چہرے کا دیدار کرنے تو بعد اگر میں یہ آکھاں تو این حق ہو سی، مناسب ہو سی کہ مجمع مختصر ہونے کے باوجود منتخب بھی ہے. ہر چہرے سے میری نگاہ ہے اور میں دیکھ رہے ہیں ہر بندہ ہماتن گوچ نظر آ رہے ہیں، ہر بندہ متمنی اور طالب ہے خلوص دل نال ذکر اہل بیت سننے والا. اور یہ ماحول میرے واسطے بہت سازگار ہے، حوصلہ افزائی کا سبب ہے. مولا تعالی سلامت آباد رکھے. میرے ایک نظریاتی مثال ہے. سب تو پہلی گل کہ میں کدی کسی مومن دے خلوص تے شک نہیں کیتا. میرا ایمان ہے جنہوں روحانی شخصیات نے میری تربیت فرمائی انہوں نے میرا یقین چند گزر مکمل کیتا ہے. اور اس سے بھی یہ گل اہم ہے کہ مومن دے خلوص تے شک کرنا حرام ہے، جرم ہے. میرا یقین ہے کہ جس مومن دی وقتی طور پہ زبان نہیں بھی بول دی، دل یقیناً پکار. لیکن اس عمل واسطے بار بار نقصانے رہنا
اور ترغیب دیتے رہنا یہ میرے فرائض کا حصہ ہے. میرے نزدیک سامع سنن والا زینت مجلس ہے اور میری درخواست ہے کہ جس جس کا دل پکارے نظر مولا نیاز حسین زبان بخل نہ فرمائے. زبان ساتھ ہے سامع زینت مجلس ہے, زینت مجلس پڑھ کے نہ چھوڑے. اس پاک نام دی ابتدا میں عادی ہوں, منتظمین بچے نیا نیا سلسلہ ہے, اجے ادھر تھوڑے جذباتی نے ایسا منتظم ہوئے گا. تسی لوگ گفتگو کرنے کوئی انتظامی امور دخل دے کچھ آمن جامن نظر مولا تسی اپنے وقت نو ہے نہیں کرنا, تسی نگاہ میرے پاس رکھنی. ایک بلند آواز میں سلوات پڑھنے آ رہا ہوں. پہلے دوستوں میں اس پاک نام کی ابتدا اس وعدہ اللہ شریف غالب علی کل غالب قادر مطلق رب الارباب کے پاک نام تو کرن دا آدیاں جس سے قبضہ قدرت بھی ساڑھی سارے دی جا رہے ہیں. اس مولا دے نام تو بسم اللہ بسم اللہ, اس مولا دے نام تو اس ذکر کی ابتدا کرنا سعادت تصور کرنا کہ جڑا عز و منتشا و تدل منتشا دا مستان ہے. شان توحید وچ پہلا قدر عرض کر رہے ہیں. دیکھو میں تھوڑے واسطے بیگانہ نہیں, تسی میرے واسطے کرائے نہیں نہ. میں آج تو ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں نہ تسی میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. ساڑھے دل اکٹھے دھڑک رہے ہیں. تسی بہتر جانتے ہو میری عادت ہے شان توحید تو شان رسالت پھر شان امامت ان کی عظمت اور شان بیان کرنے تو بعد پھر میں جیڑی نظر پڑھنا مقصود ہوتی ہے اس کا سیاق و سباق اس سے موضوع اور عنوان کی وضاحت کر کے پھر اس بنیاد سے میں قصیدہ پیش کرتا. لیکن چونکہ یہ مجلس سے شب ہے, رات کا وقت ہے, موقع کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں تمہید کو ذرا اختصار دینا چاہتا, توجہ ہے, تاکہ جلد از جلد میں دونوں پہلے قصیدے تک ہے. تو میں ایک ایسے قطعے کا انتخاب کیتا ہے کہ میرا جڑا ایک قطع میری تمام تمہیدی ضرورتوں پورا کرے. یعنی شان توحید تو لے کے شان امامت تک کو ایک قطع پورا کرے تاکہ میں بہت جلد تمہاری خدمت ایک قصیدہ پیش کروں. تو توجہ رکھنا موضوع ہے شان توحید اور حمد گوش ہر بندہ میرے سامنے موجود ہے. اگر میری کیتی ہوئی گل کا دل کو لطف آوے تے ذہن قبول کرے تے نظر مولا نیاز حسین زبان بخل نہ فرمائے پھر بولنا اور ساتھ دے. تو عرض کر رہے ہیں کہ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے. میرا موضوع ہے شان توحید. میری زبان بھی ذرا عام روایتی داخلہ تو مختلف ہے, توجہ رکھنا میرے پاس ہے. تو آج کر لیں کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے. پیارے دوستوں مصرع ثانی ایک لفظ کا استعمال ہے ادراک. ادراک میں نے عقل, شعور, مد, فہم و فراست. پھر دہرانے ہیں کہ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے. ادراک سے ہی بالا تیری حمد و ثنا ہے. بات فرما رہے ہیں, میرا حوصلہ بلند ہے, میں یقین ہو گیا کہ میں قدر دانت پڑھ رہا. توجہ پوری رکھنا, میں اس کی تکلیف کر رہا ہوں کہ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے. ادراک سے ہی بالا تیری حمد و ثنا ہے. اور شعر ثانی تھوڑے دلوں کی گہرائیوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ 14 کو ہے یہ فخر کے بندے ہیں وہ تیرے. موضوع ہے میرے شان توحید پیش نظر رہے کہ 14 کو ہے یہ فخر کہ بندے ہیں وہ تیرے, اور میرا اللہ تیرا یہ شرف ہے کہ تو 14 کا خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ. آؤ تشریف لے آؤ, اگے بڑی جگہ ہے, اگے آ جاؤ. بالکل اطمینان نہ بیٹھ کر سے نہ جاؤ, میں نے کوئی پریشانی نہیں. تشریف لے آؤ, اگے آؤ.
کہ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے. ادراک سے ہی مانا تیری حمد و ثنا ہے. اور 14 کو ہے یہ فخر کے بندے ہوتے ہیں اور تیرا یہ شرف ہے کہ تو 14 کو خدا ہے. پیارے دوستو خدائے وحدہ لا شریک دا نام پاک میری زبان ناقص سے جاری ہے جڑا خدا اپنے بندے کو عزت عطا فرمائے. خدا سر تشریف لاتا ہوں تشریف خاموش نہ ہے جیڑا خدا بسم اللہ گیا آج ہو گیا جب تک میں خود ان کا استقبال کرتا ہوں اور میرے بچے اگے آ جاؤ اگے جلدی بڑی جگہ اگے آؤ اگے آ بلا دیتے کام ٹھیک ہے جناب اجازت ہے پیارے دوستو میں کیا آخر ہے کہ میری زبان پہ اس خدائے بزرگ و برتر کا نام پاک کہ جیڑا اپنے بندے کو عزت عطا فرمائے. وَتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ عزت عطا فرمان والا خدا ہے. میں ایک قطع پیش کر رہے ہیں خدمت یادی دے کہ اس نے پیغام ہے دور حالت تقاضا توجہ رکھو کہ خدا کسی کو جب عہدے کمال دیتا ہے اللہ جس وقت اپنے بندے کو اپنے فضل و کرم دے نال بلندیاں عطا کرتا ہے کمال تک پہنچاتا ہے اس معاشرے بہترین کامیابیت کامرانی نہ ہمکنار کرتا ہے تو پھر خدا کسی کو جب عہدے کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے. پھر دور آ رہے ہیں کہ خدا کسی کو جب عہدے کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور پیغام میں ہے ایک لفظ استعمال کیتا ہے پرکھنا. پرکھنا تھوڑی زبان کا لفظ ہے وضاحت کی ضرورت نہیں. پرکھنا کسی شے کو پرکھنا یعنی جانچنا دیکھنا تولنا گہرائی تک توجہ رکھنا. خدا کسی کو جب عہدے کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور اگر کسی کو پرکھنا ہو یا علی کہہ دو اگر کسی کو پرکھنا ہو یا علی کہہ دو. کیوں؟ یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھگال دیتا ہے. انتہائی خوبصورتی نہ سماعت فرما رہے ہو. میں ممنون و متشکر ہوں چونکہ تسی شیر پسند نظر آئے ہو. ایک قطع اور پیش کر رہے کہ جس کی رگوں میں نسل امیہ کا خون ہو جس کی رگوں میں نسل امیہ کا خون ہو اس کا کہاں ہے کام کہے یا علی مدد. کہ جس کی رگوں میں نسل امیہ کا خون ہو اس کا کہاں ہے کام کہے یا علی مدد. اور شعر ثانیہ کہ اکمل ہوا ہے دین بھی حیدر کے نام پر. اکمل تو رقم دین کو میں عرض کر رہا ہوں. اکمل ہوا ہے دین بھی حیدر کے نام پر. ارے مومن کا ہے سلام کہے یا علی. متاثرہ میں تھوڑے دو کے سماعت کو سنن دے اللہ تو متاثرہ. میرا دل آتا ہے
کہ ایک گل نال ہی کرتا جاؤں. کسی سڑے ہوئے ملا نے میرے تک سوال کیا. اچھا پریشانی ہوئے کو غلط فہمی مبتلا نہ ہو جائے. میں علماء کرام کی جھولیاں پر عثمان دی میرے سعادت حاصل ہے جنہیں میرے خاندانی پاس مردد تو واقف ہو تو جان دے جنہیں نہیں جان دے سن لو کہ میرے دادے پر دادے تک علماء اور فقیہ گزرے نے. میں علماء کی جھولیاں پر عثمان دی میرے سعادت حاصل ہے اور اس کے نال فقیر دے مچ تو بھی پھیل گیا. عالم دین دی قدر کرنا دل تو زمین قلب تو اے ساڈا دین ہے. عالم حق کی قدر کرنا. جس وقت میں ملا آدھا لفظ آکھنا تے میری مراد عالم نہیں ہوتا عالم سو جس کو آکھنے آ جڑے آج جدید دور بھی تیرے میرے کائنات دے مرشد علی دیا شان دیا حداں تلاش کر رہے ہیں. میری مراد انہاں جو ہے جڑے میری نئی نسل کو بہکا تے برقرار رہے. تو جو ساری گل تہاڈے سامنے موجود ہے. میں اشارہ کیتا تو عرض کرنے ہیں کسی شخص نے میرے سے سوال کیتا بابا شفقت تو ذرا پڑھیا لکھیا بندہ ہے. سوال یہ ہے میں انہوں نے نیت تو چونکہ اچھی طرح آشنا ہے کرنا اور رندہ میں بیٹھن دا شرف حاصل ہے ساری زندگی. انہوں نے آخر کہ ایک سوال ہے تیرے تے سوال ہے. شریعت دا حکم بھی ہے اسلامی روایت بھی ہے. السلام علیکم ساری دنیا آخری ہے سب مسلمان آخری ہیں حکم ہے ساڑھے آقامہ دا ساڑھے مولا دا اور شریعت دا حکم ہے. تسی یہ یادی مدد آخ دے ہو. میرا اس سے اعتراض نہیں میں بھی اس کا قائم ہے لیکن تسی السلام علیکم نو ترجیح نہیں دیں دے پریفرنس نہیں دیں دے. یعنی یادی مدد آکھو لکھ بڑی آکھو لیکن پہلے السلام علیکم آکھنا واجب ہے. تسی پہلے یادی مدد آکھ دے ہو تو